السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے فقہ کا دوسرا درس لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس دوسرے درس کا موضوع ہے، عنوان ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے شرائط۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے زکوٰۃ کی لغوی اور شرعی تعریف سمجھ لی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی، زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، اس کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے، یہ سب ہم نے پہلے سبق کے اندر جان لیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اس ناحیے سے کہ بغیر اس کی معرفت کے ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر کب فرض ہوتی ہے، کن مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے شرائط کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے کیا شرطیں ہیں، اور دوسری قسم ہے کہ کس طرح کے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی بنیادی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو۔ اس کی تائید قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے بکثرت ہوتی ہے۔ انہی احادیث میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جو بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، جس کا ذکر پہلے سبق کے اندر بھی آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو انہیں کہا کہ آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، یہود و نصارہ آپ کے مخاطب ہوں گے، ان کو سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دیں، جب اس کا اقرار کر لیں، اس کو مان لیں، تب انہیں بتلائیں کہ نماز ان کے اوپر فرض ہے، اور جب نماز بھی ادا کرنے لگے تو انہیں اس بات کی بھی خبر دیں کہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے، جو ان کے امیروں سے لے کر کے ان کے فقیروں کی طرف لوٹائی جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایسے ہی سورہ توبہ کی ایک آیت بھی ہے جو منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان کے نفقے، ان کے خرچ کی قبولیت سے جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کفر کا ارتکاب کرے، کافر ہو، چاہے کوئی ابتدائی طور پر کافر ہو، اسلام میں داخل ہی نہ ہوا ہو، یا یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ کفر کا ارتکاب کر کے خارج ہو جائے، تو ایسے آدمی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ کلمے کا اقرار کرے، دین اسلام میں داخل ہو، تب اس کے اوپر یہ زکوٰۃ یا دوسرے احکام فرض ہوں گے۔ البتہ یہ دنیاوی ناحیے سے ہے، آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ان فروعات کے بارے میں بھی سوال کرے گا، جیسا کہ قرآن آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی جب جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر کے آ گئی؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے زکوٰۃ مقصود ہے۔ المہم نماز، زکوٰۃ یا دوسرے جو شرعی احکام ہیں جسے ہم فروعی احکام کہتے ہیں، اس میں کوتاہی کی بنا پر بھی جہنم میں اللہ رب العالمین انہیں ڈالے گا، کیونکہ پوری انسانیت مخاطب ہے کہ توحید کو اپنائے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اور خاص طور سے اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں، چاہے وہ امت الدعوہ یا امت اجابہ، دونوں کے دونوں، چاہے وہ ایمان لائے یا ایمان نہیں لائے، یہ سب کے سب ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھیں اور ان کی شریعت کو فالو کریں، اس پر عمل کریں۔ تو ایک ہی شرط ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے کہ وہ کلمہ گو ہو، کلمہ کے اقرار کرنے والا ہو،
اس کے علاوہ اور کوئی دوسری شرط نہیں ہے۔ البتہ بعض فقہا نے ذکر کیا ہے کہ ایسا آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو، لیکن حقیقت میں اس شرط کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ خود ایک مال ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی ملکیت ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، اور غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ غلاموں کی تجارت بھی ہوتی تھی، اس کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ من باع عبدا لہ مال فمالہ لبائعہ، جس کے پاس کوئی غلام ہو، عبد ہو، اس کو اگر وہ بیچتا ہے تو جو کچھ غلام کے پاس ہے مال کی شکل میں وہ اس کے بیچنے والے کا ہے، الا ان یشترطہ المبتاع، مگر یہ کہ خریدنے والا اس کی شرط لگا دے، خریدنے والا کہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے، میرا ہوگا، اور اس پر وہ راضی ہو جائے، تو پھر یہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ غلام خود ایک مال ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے مالک کا ہے، لہذا آزاد ہونے کی شرط لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی احناف نے دو اور بھی شرطیں لگائی ہیں کہ وہ بالغ ہو اور عقل مند ہو، حالانکہ حقیقت میں ان دونوں شرطوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جمہور علماء اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ میں بہت بنیادی فرق ہے۔ حالانکہ احناف کہتے ہیں کہ جب نماز ایک بچے کے اوپر یا ایک غیر عاقل پر نماز فرض نہیں ہوتی تو زکوٰۃ کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ جمہور علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ نماز ایک جسمانی عبادت ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت جو ہے اس کے لیے ان دونوں شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک یتیم کے پاس بھی مال ہے، اگر ایک نابالغ بچے کے پاس بھی مال ہے، اسے وراثت میں ملا ہوا ہے، ایک پاگل اور مجنون کے پاس بھی مال ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو جسمانی عبادت کے اندر نیابت جائز نہیں ہوتی جب تک وہ شخص باحیات ہو۔ کچھ شکلیں ایسی ہیں جو روزے وغیرہ کے تعلق سے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے، اس کے اوپر روزہ فرض ہو، تو اس کے جو ورثہ ہیں وہ اس کی قضا کریں گے، تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں مال درمیان میں داخل ہے، کیونکہ ورثہ جب مال تقسیم کرتے ہیں، مال کے وارث ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسی کے عوض میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس عبادت کو ان کے عوض میں ادا کیا جائے۔ یا اسی طریقے سے حج آپ کہہ لیجئے، تو حج بھی مکمل طور سے جسمانی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ مالی اور جسمانی دونوں عبادتوں پر مشتمل ہے، اور شرط بھی ہے مال کا پایا جانا حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالی عبادت جو ہے اس کے اندر نیابت جائز ہے، اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، چاہے کوئی بھی شخص ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یا عام کوئی مسلمان اگر ذمہ داری لیتا ہے ایک پاگل کے مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یا اسی طریقے سے بچہ ہو یا یتیم کوئی ہو۔ اب آئیے دوسری قسم کی طرف کہ کن مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی مال کے اندر کون سی شرطیں پائی جانی چاہیے۔ تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے مال کے اندر کہ وہ مال اس قبیل سے ہو، اس قسم سے ہو جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو دھیرے دھیرے سب کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کچھ خاص قسم کے مال کے اندر ہی زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ وہ مال کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، مال جو عام طور سے بنیادی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہے فقہا کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ سونا چاندی یا کرنسی ہو، کرنسی کوئی بھی ہو، چاہے روپیہ ہو، پیسہ ہو، ڈالر ہو، درہم و دینار ہو، کوئی کسی بھی شکل میں ہو، وہ سونے چاندی کے ساتھ ملا کر کے اس کا نصاب بھی، اس کی مقدار بھی اسلام نے متعین کی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے بیان کیا جائے گا۔ تو سونا چاندی یا کرنسی ہو وہ مال، یا دوسرا یہ کہ وہ اناج اور میوہ ہو، تیسرا یہ کہ چوپایا ہو، چوتھا یہ کہ سامان تجارت ہو۔ چوتھا سامان تجارت اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہو، جس چیز کی بھی تجارت کرے، چاہے وہ مٹی ہی کی تجارت کیوں نہیں کرتا، اگر وہ مٹی کی بھی تجارت کرتا ہے، اس سے بھی اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو پھر اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے مال کے تعلق سے کہ اس قسم سے اس کا تعلق ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ہم نے بتلایا کہ زکوٰۃ 4 قسم کے مال میں فرض ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، دوسرا یہ ہے کہ پھل، اناج اور میوہ، تیسرا یہ ہے کہ چوپائے، اور چوتھا یہ سامان تجارت۔ البتہ ایک اور مال کا تذکرہ کرتے ہیں فقہا اپنی کتابوں میں، حالانکہ اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے کنز، خزانہ۔ وہ خزانہ جو آپ کو مدفون ملے، دفن کیا ہوا ملے، اور پتہ چلے کہ یہ کسی کافر کا ہے، یعنی اس کے علامت سے پتہ چلے، تو آپ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس کا ایک نصاب بیان کیا ہے کہ جتنا بھی ملے اس کا ایک خمس جو ہے زکوٰۃ میں، 5واں حصہ زکوٰۃ میں دے دیا جائے، اور یہ صرف ایک بار ہے، اس لیے فقہا نے عام طور سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ان 4 قسم کے مالوں کا ذکر عام طور سے وہ کرتے ہیں۔
اگر وہ کسی مسلمان گھر کے اندر مثال کے طور پر ملتا ہے یا اس کی زمین میں ملتا ہے اور وہ پتہ چلتا ہے اس کے آبا و اجداد کا ہے، تو پھر وہ سونا چاندی ظاہر سی بات ہے جو مل رہا ہے وہ اس کے اندر زکوٰۃ کا وہی نصاب ہوگا جو عام طور سے سونے اور چاندی کا نصاب ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط مال کے اندر یہ ہے کہ وہ مال مکمل طور سے ملکیت میں ہو۔ جس آدمی کے پاس مال ہے وہ مکمل اس کا مالک ہو، ایسا نہ ہو کہ مال اس کے پاس تو ہے لیکن کوئی اور اس کا مالک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی سے قرض لیا 2-4 لاکھ روپے، ہے تو ایک ضمنی مالک ہم بن گئے ہیں لیکن حقیقی مالک وہ شخص ہے جس نے ہمیں قرض دیا ہے، لہذا قرض لیے ہوئے مال میں زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ جس شخص کا وہ مال ہے حقیقت میں وہ اس کی ادائیگی کرے گا۔ ایسی ہی ایک مثال اور دی جاتی ہے انکمپلیٹ ملکیت کی، وہ یہ ہے کہ جیسے غلاموں کا جب دور تھا تو بعض غلام اپنے مالک سے لکھا پڑھی کر لیتے تھے کہ ہم اتنا مال ادا کر دیں گے تو آزاد ہو جائیں گے، اور مالک اس پہ راضی ہو جاتا تھا، پھر وہ کماتے تھے اور جمع کرتے تھے مال، اور جب مال جمع ہو جاتا تھا پھر وہ مالک کو دے کر کے آزادی حاصل کر لیتے تھے۔ تو جو مال ان کے پاس ہوتا ہے حقیقت میں وہ گویا ایک طریقے سے وہ مالک کا ہے، کیونکہ اسی سے ان پر مکاتبت ہوئی ہے، لکھا پڑھی ہوئی ہے، اور وہ صرف ایک اس نصاب تک یا اس عدد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا انہیں مالک کو دینا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ ایسی تیسری شرط یہ ہے مال کے اندر کہ مال نصاب کو پہنچ جائے، جس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ سونے چاندی کا نصاب کیا ہے، غلے کا نصاب کیا ہے، چوپائے کا نصاب کیا ہے، یا سامان تجارت کا، اس کو ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ تو نصاب تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال کی مدت گزر جائے۔ نصاب کو پہنچ گئے وہ مال، اب 1 سال کی مدت گزر جائے تب اس زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، تب وہ زکوٰۃ آدمی نکالے گا۔ اگر اس وقت کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ البتہ اس سے کچھ چیزیں مستثنیٰ بھی ہیں، 4 چیزیں مستثنیٰ ہیں 1 سال کے گزرنے کی، اس میں کوئی شرط نہیں، جیسے اناج اور میوہ، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تجارت میں جو نفع حاصل ہو، ایک بار تجارت کا جو نفع ہے نصاب کو اگر پہنچ گیا تو اس کے بعد جو بھی پرافٹ ملیں گے، جو بھی زیادتی ہوگی اس کے اندر، اس کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی جانوروں کا جو نصاب ہے، اگر جانور اس نصاب کو پہنچ گئے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب وہ سال پورا ہونے سے پہلے اس میں جتنے بھی بچے اضافے کے طور پر اس میں زیادہ ہوں، ایڈ ہوتے جائیں، ان کے لیے بھی 1 سال کی مدت گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ بتایا گیا کہ ایک شرط اس آدمی کے لیے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ وہ مسلمان ہو، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اس مال کے لیے باقی شرطیں ہیں جس مال کے اندر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سبزیوں کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سبزیاں کیونکہ لے کے سامان تجارت ہو، کیونکہ اسلام نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ پھلوں کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیتون پائے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی 2 پھل جس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تھی۔ ایسے ہی اگر کوئی عام مال ہو جس کی ملکیت کسی ایک شخص کے ذمہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر رفاہی تنظیمیں ہیں جو مال اکٹھا کرتی ہیں اور اپنے جو ان کا دائرۂ کار اس میں وہ کام کرتے ہیں، تو اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی ایک کی ملکیت میں نہیں ہے، اور اس پر علماء کے بکثرت فتاویٰ موجود ہیں۔ تو آج کا درس اسی پر مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر بیان کیا جائے گا کہ جو مال جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کا نصاب کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے شرعی احکام کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ رب العالمین ہمیں کسی بھی قسم کی کوتاہی سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔